بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے 10ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک وجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایت الطالبین۔ ترجمہ: میرے معبود، آج کے دن مجھے تجھ پر بھروسہ اور توکل کرنے والوں میں قرار دے، اور مجھے اپنی بارگاہ میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں میں قرار دے، اور مجھے اس دن اپنے مقرب بندوں میں قرار دے، تیرے احسان کا واسطہ اے طلبگاروں کے آخری مقصود۔ ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں اپنے لیے 4 چیزوں کو طلب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے طلب کر رہے ہیں، اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک، پروردگارہ آج کے دن مجھے تجھ پر بھروسہ اور توکل کرنے والوں میں قرار دے۔ ناظرین، توکل ایک بہت ہی اہم اور اعلیٰ صفت ہے کہ جس کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ توکل کہتے کسے ہیں؟ توکل کے معنی کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے جب یہی سوال پوچھا تھا، مت توکل علی اللہ عز وجل، کہ اللہ پر توکل کے کیا معنی ہے؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں توکل کا مطلب ہے اس بات کا علم ہونا کہ کوئی بھی مخلوق نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ۔ توکل یعنی تمام مخلوق سے نا امید ہو کر صرف اور صرف خدا سے امیدوار ہونا۔ توکل کا مطلب ہے کہ صرف اور صرف اسی اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور جب انسان تمام مخلوقات سے نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کے سوا کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے، اور وہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل انجام دیتا ہے۔ بس توکل یعنی اللہ پر مکمل اعتماد، توکل یعنی ہر کام اللہ کے سپرد کر دینا، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل یعنی اپنی ہر ضرورت اور خواہش کو اس کی جانب موڑ دینا اور اپنے کاموں میں کسی اور سے مدد طلب نہ کرنا۔ توکل یعنی اسی کو اپنا وکیل بنا کر معاملہ اس کے سپرد کر دینا۔ توکل یعنی خود کو خدا کے سامنے تسلیم کر دینا۔ لیکن ناظرین، یہاں پر بہت سے لوگ توکل کے معنی غلط لیتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ توکل یعنی انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور تمام امور کو خدا کے حوالے کر دے۔ نہیں ناظرین، یہ معنی غلط ہے۔ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، کوئی کام نہ کرے۔ نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ سستی اور کام چوری ہے۔ توکل کا مطلب ہے تم کاموں کو انجام دو، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو اللہ پر نتیجہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پر توکل کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص جب رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے کہ کیا میں اپنے اونٹ کو خدا پر توکل کرتے ہوئے یوں ہی کھلا چھوڑ دوں یا باندھ دوں تاکہ چوری نہ ہو اور پھر خدا پر توکل کروں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو پھر خدا پر توکل کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی طرف سے اعمال کو انجام دو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ناظرین، اللہ توکل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اس نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، یا توکل مومن کی صفات میں سے ایک صفت قرار دی گئی ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنین صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ناظرین، خدا پر توکل انسان کی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی سختیوں کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اسے ایک امید عطا کرتا ہے کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ توکل انسان کے اندر صبر کے مادے کو بڑھا دیتا ہے، وہ ہر مشکل کو آسانی سے برداشت کر لیتا ہے، اور اس کی مثال ہم آج فلسطین کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی مشکلات کے بعد، اتنی تباہ کاریوں کے بعد، اتنی موت اور شہادت کے بعد آج بھی ان کا ایمان، خدا پر توکل اس قدر زیادہ ہے کہ ان کی زبان پر کبھی ہمیں شکوہ نظر نہیں آتا ہے، بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کافی ہے، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، ہم نے صرف اور صرف خدا پر توکل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ توکل کے خود مراتب ہیں۔ اب سوال یہ کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم توکل کے کس درجے پر ہیں۔ ناظرین، توکل کا 2 مرتبہ ہے، ایک توکل زبانی ہے اور ایک توکل قلبی ہے۔ توکل زبانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، لیکن یہ فقط کافی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو زبانی توکل کرتے ہیں اگر مشکلات ان کی حل ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مشکلات حل نہیں ہوتی تو وہ خدا کی طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ خدا پر ان کا توکل کم ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ وقت آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا توکل ختم ہو جاتا ہے۔
لیکن جو توکل قلبی رکھتے ہیں وہ تہہ دل سے یقین کرتے ہیں کہ تمام کام خدا کے ہاتھوں میں ہے، اگر وہ ارادہ کر لے تو لمحوں میں مشکلیں آسان ہو جائیں گی، وہ جو ارادہ کرے گا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ناظرین، جب انسان قلبی طور پر خدا سے توکل کرتا ہے تو پھر اس توکل کے لیے لازم نہیں کہ وہ زبان سے کہے کہ میں توکل کرتا ہوں، بلکہ اس قلبی طور پر اس کا خدا پر توکل ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ دل میں اطمینان ہے کہ خدا جو بھی کرے گا اس کے حق میں بہتر کرے گا۔ اور یہ توکل ہی ہے کہ جب انسان کا خدا پر توکل اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر نیزوں کے سائے میں بھی وہ اطمینان سے سو کر بازار ملکوت میں ٹہلتے ہوئے مرضی ذوالجلال کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم خدا سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توکل کرنے والوں میں قرار دے، اس لیے کہ اگر ہمیں توکل کرنا آ گیا تو پھر ہر مشکل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ ناظرین، دوسری دعا جو آج ہم پروردگار کی بارگاہ میں اپنے لیے کر رہے ہیں، وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، پروردگارہ آج کے دن مجھے اپنی بارگاہ میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والوں میں قرار دے۔ ناظرین، فلاح اور کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ ہمیں کامیابی اور فلاح عطا فرما۔ ناظرین، شاید کامیابی اور فلاح کا معیار ہمارے نزدیک مادیات کو مانا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ کامیاب کون ہے تو لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے جس کے پاس جتنی دولت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس جتنا بڑا گھر ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس جتنی بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن کیا اسلام نے بھی اسی کو کامیابی کا معیار قرار دیا ہے؟ نہیں، اسلام نے سعادت اور خوشبختی اور کامیابی کا معیار ان چیزوں کو ہرگز نہیں قرار دیا ہے، بلکہ کامیابی اور فلاح اور سعادت کا معیار اگر سمجھنا ہے تو اسی ماہ مبارک رمضان کی 19 تاریخ کی وہ صبح جب محراب عبادت میں ایک فائز انسان کا جملہ کائنات کے کانوں میں گونجا تو دنیا کو کامیابی کا اصل مطلب سمجھ میں آ گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، مولا کا یہ جملہ قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے واضح کر گیا ہے کہ کامیابی وہ نہیں جس کے پاس دولت ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس گاڑی ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس گھر ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس عیش و آرام کے اسباب ہوں، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ خدا کی معرفت ہے، کامیاب وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے۔ بس ناظرین، کامیابی کا معیار اہل بیت کے نزدیک خدا کی معرفت اور اس کی قربت ہے۔ ہمیں بھی ان دعائیہ جملوں کو اپنی روح کی گہرائیوں میں اتارنا چاہیے اور مسلسل دہراتے رہنا چاہیے کہ فلاح اور کامیابی دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ فلاح اور کامیابی خدا کی قربت اور اس کی معرفت میں ہے۔ جتنا انسان خدا سے قریب ہوگا، جتنا انسان خدا کی معرفت رکھے گا، اتنا ہی وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم تیسری دعا بھی خدا کی بارگاہ میں یہی کر رہے ہیں، وَجَعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، پروردگارہ آج کے دن مجھے اپنی بارگاہ میں مقربین کی صف میں قرار دے۔ ناظرین، اس جملے میں ہم خدا کی قربت کی دعا کر رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ان لوگوں کا ساتھ قرار دے کہ جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم خود سے تیرے نزدیک نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کا ساتھ مل جائے جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہیں تو ان کی ہمراہی میں ہمیں بھی یہ قربت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اتنے گنہگار خطا کار ہیں کہ ہم اگر خدا کی قربت چاہیں بھی تو ہمیں خدا کی قربت خود سے نصیب نہیں ہو سکتی ہے، جیسے ایک ننھا سا قطرہ کہ جو ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہی ایک قطرہ اگر اپنے چھوٹے محدود وجود کے ساتھ اگر ٹھانٹے مارتے ہوئے وسیع و عریض سمندر میں غرق ہو جائے تو پھر کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی ہے۔ بس انسان بھی جتنا خدا کے نزدیک ہوتا جائے گا اس کا مقام، اس کا مرتبہ بھی بلند ہوتا جائے گا، اور جتنا اس کا مرتبہ بلند ہوگا اسی حساب سے اس کی روح کو بلندی نصیب ہوگی اور قرب الہی نصیب ہوگا، اور پھر وہ مقام آ جائے گا کہ انسان اپنے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب اور پردے کو نہیں پائے گا۔ اسی لیے چوتھے امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، خدایا میری توجہ کو غیر سے بالکل منقطع کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے نظر کرم کی روشنی سے منور کر دے، حتیٰ کہ بصیرت قلوب سے نور کے حجاب ٹوٹ جائیں اور تیری عظمت کے خزانوں تک پہنچ جائیں۔ امام کے اس فرمان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان خدا سے متصل ہو جاتا ہے تو اس کی توجہ غیر خدا سے منقطع ہو جاتی ہے، خدا کے علاوہ سب چیزیں اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہیں، انسان خدا کو خود کے قریب سمجھنے لگتا ہے اور پھر مقام قرب کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، بے احسانک یا غایت الطالبین، یہ سارے مراحل پروردگارہ اسی وقت طے ہو سکتے ہیں جب تیرا لطف و احسان ہمارے شامل حال ہو جائے۔ بس اے احسان کرنے والے پروردگار، ہم پر بھی احسان کر دے، ہمیں بھی یہ تمام توفیقات عطا فرما دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب کر لے، اے تلاش کرنے والوں کی تلاش کے آخری مقصود۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔